السلام علیکم ناظرین، سمارٹ نیوز میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو قرآن کا نازل فرمانے والا ہے۔ انسانی حقوق کا علمبردار مغرب کو گردانا جاتا ہے، اور بعض مسلمان بھی کم علمی کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ مغرب انسانی بنیادی حقوق کا گہوارہ ہے، جبکہ انسانی بنیادی حقوق کو اسلام نے ہی دیا اور اسلام ہی اس کا ایجنڈا ہے۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، جو انسانی بنیادی حقوق کا مغرب کا ایجنڈا قرار دیا جاتا ہے، وہ مغرب کا ایجنڈا نہیں، اسلام اس کا بنیادی ایجنڈا ہے، اور آقا کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع انسانی حقوق کا چارٹر ہے۔ حقوق العباد کا مطلب انسانی حقوق ہیں جو دین اسلام نے 1500 سال پہلے دیے تھے۔ اسلام ایک دوسرے کے بنیادی حقوق کا احترام سکھاتا ہے۔ اسلام نے 1500 سال قبل بنیادی انسانی حقوق کا پرچار کیا، جبکہ مغرب صرف 75واں عالمی انسانی حقوق کا دن منا رہا ہے۔ اسلام تو اقلیتوں کے حقوق کا بھی تحفظ کرتا ہے۔ اسلام میں اقلیتوں کے لیے تعلیم اور صحت کا کوٹا مختص ہے۔ اسلام میں انسانی حقوق کا فلسفہ موجود ہے، مگر مغرب اس سے ہزاروں میل دور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کا بخار سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یہ کیسا بنیادی حقوق کا چارٹر ہے کہ ایک دن بخار ہوا تو اللہ نے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فلسطین فتح ہوا تو یہودیوں نے مسلمان سپہ سالار سے کہا کہ تم فاتح ہو، اب فلسطین تمہارا ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم سے بیت المقدس کی چابیاں خود خلیفۃ المسلمین آ کر وصول کریں۔ یہ اطلاع مدینہ پہنچائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس روانگی کے لیے ساتھ ایک غلام کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیت المقدس جانے کے لیے بیت المال سے اگر 2 سواریاں لی گئی تو یہ بیت المال پر بوجھ ہوگا، اگر ایک سواری لی اور ہم دونوں اس پہ سوار ہوئے تو یہ سواری پہ بوجھ ہوگا، لہٰذا تمام سفر ایسے طے ہوگا کہ ایک سواری لیں گے، ایک منزل تک میں سوار ہوں گا، تم پیدل چلو گے، اور ایک منزل تک پھر تم سوار ہوگے اور میں پیدل چلوں گا۔ غلام کہتا ہے کہ آپ خلیفہ ہیں، میں ادنا غلام ہوں، آپ سوار ہوں گے، میں سواری کی مہار پکڑ کر پیدل چلوں گا۔ لیکن امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، باری باری سوار ہوں گے اور باری باری پیدل چلیں گے۔ یہ ہے انسانی بنیادی حقوق۔ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی ملک، کوئی طبقہ ایسی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ بنیادی انسانی حقوق کی جو مثال بطور خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے۔ تمام سفر ایسے ہی طے ہوا۔ جب فلسطین پہنچے، سواری پہ جب سوار ہونے کی باری غلام کی تھی تو غلام نے عرض کیا کہ ہم حضور فاتح کی حیثیت سے فلسطین داخل ہو رہے ہیں۔ تمام یہودی روسا، عمرا، تمام جگیردار سردار استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور آپ خلیفہ ہیں، آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ سواری پہ سوار ہوں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جس کی باری ہے وہی سوار ہوگا۔ اور اسی حالت میں فلسطین میں داخل ہوتے ہیں کہ غلام سواری پہ سوار ہے اور خلیفہ وقت سواری کی مہار پکڑ کر ساتھ پیدل چل رہا ہے۔ یہ ہے انسانی بنیادی حقوق کا چارٹر۔ اسلام نہ صرف انسانی بنیادی حقوق کا درس دیتا ہے بلکہ تمام جانداروں کے حقوق کا احترام کرتا ہے۔ ایک دن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کھجوروں کے باغ سے گزر رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام روٹی کھا رہا ہے اور کتا بھی اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ غلام نے آدھی روٹی کتے کو کھلائی، آدھی روٹی خود کھائی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھنے کے بعد غلام سے پوچھا کہ تم کتے کو دھتکار بھی تو سکتے تھے۔ غلام نے عرض کیا کہ کیا سائل کو اپنے دروازے سے دھتکار دوں؟ مجھے ایسا کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو خوش ہوئے اور سوچنے لگے کہ ایسا بلند ظرف اور نیک آدمی غلام نہیں رہنا چاہیے۔ یہ سوچ کر آپ چلے گئے اور جلد ہی واپس آئے اور آ کر اس غلام سے کہنے لگے
کہ میں نے تمہارے مالک سے نہ صرف یہ باغ خرید لیا ہے بلکہ تمہیں بھی خرید لیا ہے، میں آج سے تمہیں آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ تمہیں انعام کے طور پہ دیتا ہوں۔ کیا مغرب کوئی ایسی مثال پیش کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ انسانی بنیادی حقوق کی جو ایجنڈا ہے وہ اسلام کا ہی خاصہ ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔